أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق اللہ العظیم. آج ترجمہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. پہلے پڑھی گئی آیات اور اس کی تفسیر کا خلاصہ سن لیں. پیچھے سے بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں غلہ بہت اگے گا، اور اس کے بعد 7 سال ایسے رہیں گے جس میں قحط سالی رہے گی، اور اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کی بھی تفصیلات بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلا دی. اس کے نتیجے میں اور یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور فطانت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام و مرتبہ اور خاص عہدہ دیا. بہرحال یوسف علیہ السلام خزانے کے مالک بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام محسنین میں سے ہے اور ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہ تفصیلات تو گزر چکی ہے. اب اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام نے چارج اپنے ہاتھ میں لے لیا، ذمہ داری سنبھال لی، اور جس طرح سے اکانومی کو اور فائنانسنگ سسٹم کو مینیج کرنا چاہیے تھا ویسے مینیج کرنا یوسف علیہ السلام نے شروع کر دیا. جس کے
نتیجے میں بہرحال جو بات یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی اور خواب کی جو تعبیر تھی اس کے مطابق کام شروع ہو گیا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں میں وہ دور شروع ہو گیا جن 7 سالوں کی بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہونے کی بات کی گئی تھی۔ چنانچہ بہت غلہ اگا اور بہت جو ہے سبزہ اگا، دام بہت سستے ہو گئے، بہت خوشحالی پورے ملک کے اندر عام ہو گئی۔ ان دنوں میں یوسف علیہ السلام نے اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ جتنا غلہ زائد ہوا کرتا تھا وہ سب کو ویئر ہاؤسز میں اسٹور کرنا شروع کیا، اور سب کو اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ ضرورت کے بقدر استعمال کریں، بقیہ زائد غلہ سارا کا سارا جمع کرتے رہیں۔ ہر محلے میں، ہر بستی میں بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنائے گئے اور اس میں یہ غلہ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ 7 سال بھی آ گئے جب قحط سالی ہونا طے تھا۔ چنانچہ جب یہ اگلے 7 سال شروع ہوئے تو صرف ملک مصر میں نہیں بلکہ یہ قحط اطراف و اکناف میں بھی چھا گیا، اور اسی قحط کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان حال تھے، فکر مند تھے، اور تلاش و جستجو میں تھے کہ ہم کو غلہ کہاں ملے گا۔ چنانچہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، بلکہ یہ بات عام کر دی گئی تھی کہ ملک مصر میں اطراف و اکناف کے لوگ بھی آ کر کے غلہ خرید سکتے ہیں، غلہ لے سکتے ہیں، مناسب داموں پہ مل جائے گا۔ جب یہ بات عام ہوئی تو ملک شام کا ایک علاقہ تھا، کنعان اس کا نام۔ ابھی وہ علاقہ فلسطین کے قریب مقام خلیل کے نام سے وہ علاقہ ابھی بھی آباد ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور کافی مشہور و معروف علاقہ ہے۔ وہ علاقہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اور آپ کے 12 بیٹے بھی وہیں پر رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی علاقے کی ہے۔ ان لوگوں کو بھی معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹے، کل 12 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر کے، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام الگ ہو گئے تو پھر 11 بیٹے بچے۔ 11 میں سے ایک بیٹے تھے بنیامین۔ یہ بنیامین دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے خاص بھائی تھے، یعنی ماں شریک اور باپ شریک بھائی۔ بقیہ دوسرے 10 بھائی تھے، وہ باپ شریک تو تھے لیکن ماں شریک نہیں تھے۔ تو ان 10 بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر بھیجا اور کہا کہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ وہاں پر غلہ مناسب داموں میں مل جاتا ہے، لہٰذا جا کر کے وہاں سے غلہ لے آؤ۔ یہ لوگ کافی لمبا چوڑا سفر کر کے مصر پہنچے، اور وہاں پر دیکھا کہ پورے شان و شوکت کے ساتھ ایک شخص عہدے پر فائز ہے، تاج سر پہ رکھا ہوا ہے، شاہانہ لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف لوگوں سے تحقیقات بھی کر رہے تھے، انسپیکشن بھی ہو رہا تھا۔ تو جس طرح مختلف لوگوں سے مختلف باتیں پوچھی جا رہی تھیں، اسی طرح جب یہ 10 بھائی آئے تو وہ جو فائنانس آفیسر اس وقت تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بھی ساری تحقیقات اور تفصیلات لی، اور یوسف علیہ السلام تو ایک نظر میں دیکھ کر کے پہچان گئے تھے کہ یہ میرے بھائی ہے جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا اور مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ تو دیکھ کر کے بھانپ گئے، پہچان گئے، لیکن
ان 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، اور وجہ بھی یہ تھی کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا تھا اس وقت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اور اب 40 سال گزر گئے تھے۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق 40 سال گزر گئے، تو اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایک چھوٹے بچے کو کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہو جائے گی بڑے ہوتے ہوتے، وہ تبدیلیوں کے بعد تو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرے تو بہرحال بڑے بھی تھے، اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نبوی فراست بھی تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے لیکن وہ نہیں پہچانے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے مختلف سوالات کیے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کیا تمہاری مصروفیت ہے، اور تم کس کے بیٹے ہو، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں یوسف علیہ السلام نے پوچھی، اور ان کو شبہ نہ ہو جائے اس وجہ سے یہ بھی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو یہ ساری معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جاسوس ہمارے ملک میں آ جائے اور آ کر کے ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے، اس لیے تم کو یہ ساری تفصیلات دینی پڑے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے فوری انکار کیا اور کہا کہ ہم بالکل جاسوس نہیں ہیں، ہم تو ایک نبی کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام ہمارے والد ہیں، ہم کیسے جاسوسی کا کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پورا اطمینان دلایا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ پورے 10 بھائیوں کو جو ہے ایک مخصوص گیسٹ ہاؤس میں، جو رائلز کے لیے اور شاہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ایسے مخصوص گیسٹ ہاؤس میں، VIP گیسٹ ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا جائے، اور ان کے لیے بہت سارے کارندوں کو اور خادمین کو متعین کر دیا کہ جب تک ان کا قیام رہے گا اس وقت تک ان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی ہونے نہ دینا۔ چنانچہ بڑا اعزاز و اکرام ہوا، بہت بہتر کھانا ان کو کھلایا گیا، بہت بہتر انداز میں رکھا گیا، اور جب غلہ دے کر کے ان کو بھیجنے کا وقت آیا تو خود یوسف علیہ السلام نے ٹھہر کر کے ہر ایک کے لحاظ سے ایک ایک آدمی کو جتنا غلہ دیا جا رہا تھا وہ سارا غلہ یوسف علیہ السلام نے تلوا کر کے ایک ایک کے حوالے کیا۔ ان لوگوں نے یہ سارے انعامات و اکرامات دیکھ کر کے ہمت کر کے کہا کہ ہم دراصل 11 بھائی ہیں، 10 یہاں پر آئے ہیں اور ایک بھائی نہیں آ سکے، اگر آپ مناسب سمجھے تو وہ ایک بھائی کا غلہ بھی ہمیں دے دیجیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب اتنا اعزاز و اکرام ہمارا ہو رہا ہے تو وہ ایک بھائی کے غلے کا کیا ہے، وہ بھی ہم کو مل جائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس بھائی کو کیوں نہیں لائے؟ ہم نے یہاں اصول بنا رکھا ہے کہ جو آئے گا اس کا غلہ اس کو ملے گا۔ یہ اس وجہ سے قانون اور ضابطہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ اگر یہ ضابطہ نہ بنایا جاتا تو لوگ کئی لوگوں کا لے کر کے گھر میں اسٹور کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے لاک ڈاؤن میں ہمارے پاس سارے غریب لوگ جا کے لائن میں لگ کر کے غلہ لیتے تھے اور گھر میں لا کے اسٹور کرتے تھے، پتہ چلا کہ بعد میں وہ لوگ چاولوں کے تھیلے بعد میں مارکیٹ میں بیچے بھی ہیں اور بیچ کر کے اس سے پیسہ حاصل کریں۔ تو ایسی کوئی بددیانتی کا کام نہ ہو جائے، اس وجہ سے سب کے لیے یہ ضابطہ بنایا گیا کہ ہر کوئی اپنے حصے کے بقدر غلہ لے گا، اور جس کو غلہ ہونا ہے وہ آئیں اور آ کر کے لے کر کے جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ ہمارے پاس یہ سسٹم ہے اور یہ قانون بنا ہوا ہے کہ جو آئے ہیں انہی کا دیا جائے گا، جو نہیں آئے ان کا نہیں ملے گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ تم اس بھائی کو کیوں نہیں لائے ہو؟ تو انہوں نے پھر پوری داستان سنائی اور کہا کہ دراصل ہم لوگ 12 بھائی تھے، اور 12 میں سے ایک بھائی ہمارا جنگل میں گم ہو گیا تھا جنگل میں۔ اور ہوا یوں کہ ہم کھیلنے کے لیے گئے تھے جنگل میں، اور ہم لوگ کھیل رہے تھے اور دوڑ لگا رہے تھے، اور ہمارا ایک بھائی غائب ہو گیا۔ ہمارے والد محترم کو سب سے زیادہ محبت اسی بھائی سے تھی۔ جب وہ ہمارا ایک بھائی گم ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے والد بہت بے چین ہو گئے، بہت بے قرار ہو گئے، اور
وہ غم کے اندر ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح سے اب اس کے بعد ہمارے والد کو سب سے زیادہ محبت ہمارے اس بھائی سے ہے جس بھائی کو ہم چھوڑ کر کے آئیں۔ وہ اپنی نگاہوں سے انہیں دور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا حادثہ پیش آ بھی گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ بھائی کو وہ کہیں نہیں چھوڑتے اور کسی کے اوپر اس بھائی کے سلسلے میں بھروسہ نہیں کرتے۔ اس لیے وہ دوسرے بھائی جن کا نام بنیامین ہے ان کو ابا نے بھیجا نہیں اور ہمیں کہا کہ جا کر کے لے کر کے آؤ غلہ، اور ہم لینے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، اس لیے وہ ایک بھائی کو ہم نہیں لا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمارا تو ضابطہ اور قانون ہے کہ جو آئے گا اس کا غلہ ملے گا اور جو نہیں آئے گا اس کا غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے نام کا غلہ دیا بھی نہیں، حالانکہ اعزاز و اکرام ایسا جیسا کہ کوئی شاہی قسم کے لوگ ہوں، ایسا اعزاز و اکرام ہوا، ایسی خدمت ہوئی، لیکن غلہ دینے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان کے حصے کا غلہ ان کو نہیں دیا گیا۔ البتہ کارندوں کو یہ کہا کہ یہ جو قیمت ساتھ لائے ہیں یہ قیمت بھی مناسب انداز میں اس طریقے سے اندر ان کے تھیلوں میں رکھ دو کہ جب گھر جا کر کے وہ سامان کھولیں گے تب ان کو ملنا چاہیے۔ اس طرح سے وہ قیمت واپس کر دی، اور یہ قیمت کے واپس کرنے کے سلسلے میں مفسرین نے چند باتیں لکھی ہے۔ ایک تو احتمال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ ان کے بھائی تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں اپنے جیب سے اپنے گھرانے کے غلے کی قیمت ادا کر دوں گا، تو اپنے جیب سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ادا کر دی اور ان کو واپس کر دیا۔ دوسرے یہ کہ اپنے گھر والوں سے پیسے لینا یہ یوسف علیہ السلام کو مناسب نہیں دکھا، اس وجہ سے نہیں دیا۔ تیسرا احتمال مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر یہ قیمت واپس کر دی جائے گی تو ان کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی اور یہ محبت دوبارہ ان کو لانے پر یہاں آنے پر آمادہ کرے گی۔ چوتھا احتمال یہ بھی بیان فرمایا کہ چونکہ والد محترم تو نبی ہے، اور نبی ہونے کی وجہ سے جب وہ دیکھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ قیمت واپس آ گئی ہے تو وہ تو اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور وہ یہ قیمت کو دوبارہ پہنچانے کے لیے ان تمام بھائیوں کو دوبارہ مصر بھیجیں گے کہ بھئی یہ قیمت ادا کر کے آؤ، کیونکہ نبی ہے، کہیں ایسا تو امکان نہیں ہے بالکل بھی کہ اس کے اندر کوئی خیانت ہو جائے، اس لیے قیمت ادا کروانے کے بہانے دوبارہ بھیجیں گے مصر کو۔ بہرحال کئی احتمالات اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ یہ قیمت وہی تھیلوں میں چھپا کر کے رکھ دی اور رکھ کر کے ان کو واپس بھیج دیا۔ جب یہ لوگ واپس گئے اور راستے میں بھی وہ یہی ڈسکشن ان کا چل رہا تھا کہ ہم جب اگلی مرتبہ آئیں گے تو بنیامین کو لانا ضروری ہے ورنہ غلہ نہیں ملے گا، اور ابا جان بنیامین کو چھوڑنے تیار نہیں، کیا کیا جائے؟ بہرحال یہی تبادلہ خیال کرتے ہوئے وہ گھر تو پہنچ گئے، اور گھر پہنچ کر کے انہوں نے ابا جان کے سامنے پوری صورتحال رکھی، پوری رپورٹ پیش کی کہ ہم گئے اور وہاں ہم نے آفیسر سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے بڑا اعزاز و اکرام بھی کیا، ہماری تفصیلات بھی پوچھی۔ دوسرے لوگوں کو اتنا جو ہے بہترین انتظام نہیں کیا گیا جتنا انتظام انہوں نے ہمارے لیے کیا، اور ایسے وی آئی پی گیسٹ ہاؤس کے اندر ہمارا قیام کروایا اور کھانے اور پینے اور بہترین خدمت کا انتظام کیا۔ اتنا اچھا سلوک ہمارے ساتھ کیا، ہم لوگ بہت متاثر ہوئے۔ البتہ انہوں نے واپسی میں ہم سے ایک وعدہ یہ لیا کہ جب اگلی بار آئیں گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائیں، اور اگر بھائی کو ساتھ نہیں لائیں گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ یہ پوری تفصیلات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو
ان سب بھائیوں نے سنائی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ سب تفصیلات سن تو لی، اور اس کے بعد بہرحال خاموشی اختیار کر لیے ہوں گے۔ جب اگلے سال پھر دوبارہ یہ غلہ ختم ہو گیا سال بھر میں، اور دوبارہ غلہ لینے کا وقت آ گیا، تو اب ان لوگوں نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیں، اور اس بھائی کی حفاظت کے سلسلے میں ہم پر اطمینان کریں، ہم پر بھروسہ کریں۔ اس بات کا ان لوگوں نے اطمینان دلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی بنیامین کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیا، کیونکہ وہ بہرحال نبی تھے اور اللہ کے اوپر توکل بھی تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھئی ہم جتنی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں اتنا کر لیں گے، اب بقیہ جو مقدر ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سمجھایا، منایا، اور بھائی کا خیال رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھیج دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا آگے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ چنانچہ ان آیات کے اندر اسی کا ذکر ہے، ترجمہ دیکھیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے۔ فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا کہ یہ سب میرے بھائی ہیں۔ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ ظاہر بات ہے، کیسے پہچانیں گے، اتنا 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، قال، فرمایا، ائتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں، یعنی پورا پورا ادا کر رہا ہوں، تم اس کو نہ لانے کے باوجود بھی۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، یہ تم تو دیکھ ہی رہے ہو، لہٰذا ڈرنے اور خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات جا کر کے ابا جان کو سنا دو، اور اگلی مرتبہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اتنا کہہ کر کے ایک دھمکی بھی دی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُوا، تو یاد رکھو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا، یعنی صرف یہ نہیں کہ صرف اس بھائی کا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، آئندہ اگر لے کر کے نہیں آؤ گے تو تمہیں بھی نہیں دوں گا، تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور ولا تقربون، اور تم میرے پاس بھی نہ بھٹکنا، یعنی جو اتنا اعزاز و اکرام ہوا تھا یہ سب کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ سب پروٹوکول کچھ آپ کے لیے نہیں رہے گا آئندہ۔ قالوا، تو وہ سب بھائی کہنے لگے، سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی، سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے، وہ پیسے کو اور وہ ثمن کو، وہ قیمت کو انہی کے کجاووں میں رکھ دیں، انہی کے سامان میں رکھ دیں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں گے، لعلہم یرجعون، یہ احسان کی وجہ سے دوبارہ وہ شاید واپس آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، ابا جان، منع منا الکیل
فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ یہ انہوں نے اطمینان دلایا۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یہ سن کر کے والد محترم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پہلے تم پر بھروسہ کیا تھا، ایسے اس کے بارے میں بھی بھروسہ کروں؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ قحط سالی کا یہ عالم تھا کہ اگر غلہ نہ منگاتے مصر سے تو کھانے کو کچھ نہ ملتا، تو چارہ تو کچھ اور تھا نہیں۔ اس وجہ سے آئندہ سال غلہ منگوانا بھی تھا، اور غلہ منگوانے کے لیے شرط لگا دی گئی تھی کہ بیٹے کو بھیجیں، تو بھیجنا بھی ضروری ہوا۔ اس لیے کہنے لگے کہ خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، وہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو بھیجا جا سکتا ہے، گویا کہ اجازت دے دی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا۔ تو وہ کہنے لگے قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، ابا جان ہمیں یہ اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر کے آئیں گے۔ اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، اس طرح یہ زیادہ غلہ بھی ہم کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، والد نے کہا کہ میں اس کو یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ یہ گویا کہ ان سے عہد لیا، اور عہد لے کر کے یعقوب علیہ السلام نے بھروسہ کیا۔ فلما آتوہ موثقہم الا ان یحاط بکم، اس کے اندر ایک بات اور بھی فرما دی، الا یہ کہ واقعی تم بے بس ہو جاؤ، چونکہ نبی ہے اور نبی کی بات بہت سلجھی ہوئی ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ تم یہ عہد کرو کہ ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، اتنا نہیں کہا، بلکہ آگے ایک اور بات کہی، الا یہ کہ کوئی ایسی ناگہانی صورتحال پیش آ گئی، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن تم اپنے اختیار میں جتنا ہے اتنا تو تمہیں کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے آگے استثناء بھی کر دیا اور کہا الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ تو اور بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد و پیمان دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو ان کے والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یہ سب اطمینان دلایا، عہد و پیمان لیا، اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں کر کے یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بچوں کو دوبارہ سال پورا ہونے کے بعد روانہ کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے آگے کا، انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ کو پیش کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔